اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے رشتے کے لیے بار بار اصحاب رسول فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے رشتے کا سوال کر رہے تھے۔ عرب کے معزز اور معتبر اشخاص کی یہ کوشش تھی کہ رسول اللہ کی بیٹی کا رشتہ انہیں نصیب ہو، بس اللہ جسے چاہے اسے ہی منتخب کرتا ہے۔ ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ اتنی دیر میں اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے علی، آج تمہارا آنا کیا فاطمہ کے رشتے کے لیے ہے؟ امام علی علیہ السلام نظریں جھکا کے فرمانے لگے، جی یا رسول اللہ۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے علی، اگر اللہ نے چاہا تو فاطمہ اور تمہاری شادی ضرور ہوگی۔ اور تمام اصحاب سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے کہ آج کی رات اللہ یہ ظاہر کرے گا کہ فاطمہ کی شادی کس سے ہو۔ تمام اصحاب دعا مانگتے رہے کہ کاش اللہ کے رسول کی بیٹی کی شادی ہم سے ہو، اور وہاں بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا گھر میں اللہ اکبر مسلسل قائم کیے ہوئے تھی۔ جب اللہ اکبر کی صدا بی بی سیدہ کی 34 مرتبہ تک پہنچی تو آسمان میں ایک روشن تارا نمودار ہوا۔ تمام اصحاب دیکھتے رہے، اللہ کے رسول دیکھتے رہے۔ بی بی سیدہ نے جیسے ہی اس نور کو دیکھا تو الحمدللہ کثرت سے پڑھتی رہی۔ جیسے ہی الحمدللہ کا ورد 33 مرتبہ تک پہنچا تو وہ نور امام علی علیہ السلام کے گھر تک آ پہنچا۔ تمام اصحاب سمجھ گئے کہ یہ اشارہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ہے۔ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے یہ منظر دیکھ کے سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیا، اور جب سبحان اللہ کا ذکر 33 مرتبہ تک پہنچا تو وہ نور پھر سے غائب ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے اصحاب کو بلایا اور امام علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہ کی مرضی ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کر دوں۔ تمام اصحاب اللہ کے رسول اور امام علی علیہ السلام کو مبارکباد دینے لگے۔ امام علی علیہ السلام نے سجدہ شکر کیا کہ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے ابو طالب کے اس بیٹے علی کو منتخب کیا۔ اور تمام اصحاب یا علی مبارک ہو، یا علی مبارک ہو کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ کچھ روز گزرے، اللہ کے رسول نے امام علی علیہ السلام کو بلایا اور فرمانے لگے، یا علی، فاطمہ کی رخصتی کا انتظام کرو۔ امام علی علیہ السلام نے دست ادب کو جوڑ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس صرف 2 ہی چیزیں ہیں، ایک میری تلوار جو اسلام کے لیے کام آتی ہے، اور جب میں مزدوری کے لیے جاتا ہوں تو اسی تلوار سے کھڈے کھودتا ہوں، اور دوسری میری زرہ۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو اس زرہ کو بیچ کے میں اپنی شادی کا انتظام کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے امام علی علیہ السلام کا ماتھا چوما اور کہا، جاؤ علی، اس زرہ کو بیچ کے آؤ۔ بس امام علی علیہ السلام بازار جاتے ہیں، زرہ بیچتے ہیں، اور 480 درہم لے کے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں۔ آپ نے کچھ درہم بی بی ام سلمہ کو عطا کیے اور فرمایا، اے ام سلمہ، فاطمہ کو دلہن بناؤ، خوشبو خریدو، اور باقی درہم بلال حبشی کو دیتے ہیں کہ جاؤ بلال، ضروریات زندگی کا کچھ سامان لے کے آؤ۔ اللہ کے رسول کے صحابی حضرت بلال بازار جاتے ہیں اور چند سامان خریدتے ہیں۔ ان سامان میں ایک اوڑھنی، ایک کالی چادر، ایک کھجور کے تنوں کا تخت، ایک کھجور کی چھال اور ایک بیڑ کے کھال کی بنی ہوئی چٹائی، 4 تکیے، ایک اونی چادر، ایک چکی، ایک مشک، ایک تانبے کا تھال، ایک دودھ کا پیالہ، ایک پانی کا پیالہ، اور ایک سبز رنگ کا مٹکا تھا۔ اللہ کے رسول کے پاس جب یہ سامان پہنچا تو آپ اللہ کے دربار میں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرنے لگے، اے اللہ، علی و فاطمہ کو دنیا و آخرت میں سرخرو فرما، جو ان سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار کر،
जो इनसे दुश्मनी करे तू भी इनसे दुश्मनी कर। इतनी देर में इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने भाई हजरत अकील और सलमान फारसी के साथ अल्लाह के रसूल के घर आ पहुँचे और फिर अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का हाथ अल्लाह के शेर अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हाथ में दे दिया और अपनी बेटी से मुखातिब होके फरमाने लगे, फातिमा, मुझे इस दुनिया में इस अली से ज्यादा महबूब कोई नहीं जो मैंने और अल्लाह ने तेरे लिए चुना। और फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम से मुखातिब होके फरमाने लगे, ऐ अली, ये फातिमा मेरा टुकड़ा है, तुझे इस मोहम्मद की बेटी मुबारक हो। अल्लाह की मर्जी ये है कि वो अपने महबूब की नस्ल अली के औलाद से जाहिर करे। ऐ अली, अल्लाह तुम दोनों की नस्ल को ता कयामत कायम रखेगा और तुम्हारी औलाद पूरी दुनिया में इस मोहम्मद की औलाद बुलाई जाएगी, सैयदो सादात के नाम से पहचानी जाएगी। सलाम हो अल्लाह के रसूल पर, सलाम हो बीबी फातिमतुज़ ज़हरा और इमाम अली अलैहिस्सलाम की अजमत पर, सलाम हो उन सादात पर जो रसूलुल्लाह के खानदान के नाम से पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं, पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं।